اجازت ہے ذکر شروع کریں؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے ایک اتنی مشہور آیت تلاوت کی جو ہر مسلمان گھر کے بچے بچے کو یاد ہے۔ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ ان اللہ بے شک اللہ والملائکۃ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی صلو کرتے ہیں نبی پر، درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے صاحبان ایمان تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ یہاں تک آ کے مولوی نے آیت کا ترجمہ روک دیا، اس کے آگے نہیں بتایا کیونکہ اس کے آگے وہ تھا جو اللہ ہم سے منوانا چاہتا۔ جو اللہ کا حکم تھا اس حکم کو پوشیدہ رکھا گیا، اس بات کو چھپایا گیا۔ صلو علیہ تک ترجمہ کیا، اس کے آگے مولوی گیا نہیں۔ اس کے آگے خدا کا حکم ہے وسلموا تسلیما، ان پہ صرف درود نہ پڑھو، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا معنی ہے۔ انہیں صرف مانو نہ، انہیں تسلیم کرو۔ اب میں لفظ کہوں گا اور اسی لفظ پہ بنیاد ہے اور اسی پہ میں نے نتیجے کی چھت کھڑی کرنی ہے اور آپ اس لفظ پہ ضرور توجہ فرمائیں گے۔ خدا نے کہا ہے انہیں تسلیم کرو، ان پہ تحقیق نہ کرو۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے انہیں تسلیم کرو۔ بابا جی ان پہ تحقیق نہ کرو، ان پہ تحقیق کا حکم ہی نہیں، صرف انہیں تسلیم کرو۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات۔ میرا خیال ہے کہ اشارہ سمجھنے والی قوم اس سے بہتر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ میں صرف اشارہ کروں گا اور اشارہ ہی آپ نے سمجھنا، میں وضاحت نہیں کروں گا۔ جن پہ تحقیق کرنی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے میری قوم کا معیار، یہ ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ مجھے آج تک کہیں پوری دنیا میں میں نے کوئی اشتہار ایسا نہیں دیکھا جس میں لکھا ہو قرآن تحقیق سیمینار، قرآن تحقیق کانفرنس، آئے قرآن پہ تحقیق کریں۔ قرآن صرف تسلیم، بائے بسم اللہ سے لے کے سین والناس تک اس کے اندر جو بھی ہے تسلیم۔ عقل میں آئے پھر بھی تسلیم، نہ آئے پھر بھی تسلیم۔ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے کہ جناب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا، کون سی قرآن کی ایسی بات ہے جو عقل میں نہیں آتی؟ ان گنت واقعات ایسے جو عقل میں نہیں آ رہا لیکن قرآن کے اندر ہونے کی وجہ سے تسلیم کیے جاتے۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ اس میں تحقیق نہیں کرنی، اسے تسلیم کرنی۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے گیا؟ اس میں تحقیق نہیں ہے، تسلیم ہے۔ موسیٰ کے لیے موسیٰ کے عصا نے دریا کی لہروں کو کیسے چیرا؟ تحقیق نہیں ہے، تسلیم ہے۔ ابراہیم نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کڑتے سے آنکھیں کیسے مل گئی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف اتنی دیر زندہ کیسے رہے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں کرنی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا، علی نے سورج کیسے پلٹا دیا، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا، حسین نے بیٹے کیسے دے دیے۔ قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر، جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر۔
بسم اللہ سے اللہم صلی قرآن پہ اگر تحقیق نہیں تو پھر فضائل علی پہ بھی تحقیق. قرآن پہ تحقیق پہلی مکے کے مشرکوں نے کی تھی. بابا جی انہوں نے نبی سے کہا تھا یہ من اللہ نہیں یہ من المحمد ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں یہ تیری طرف سے. ادھر قرآن پہ تحقیق ہوئی, ادھر خدا نے فوراً نبی کو حکم دیا تو جواب نہ دینا. کیا کہتے ہیں یہ قرآن میری کتاب نہیں, ان سے کیا اس جیسی کتاب لے کے آؤ. اللہ نے تحقیق کرنے والوں کو جواب دیا تھا کہ تحقیق نہ کرو, اس جیسی کتاب لے کے آؤ. ہم بھی علی کے منکر کو یہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں علی کے فضائل پہ تحقیق نہ کرو, علی جیسا امام لے کے. قرآن کا حرف حرف معجزہ, علی کی زندگی کا ایک ایک دن اختیارات سے بھرا ہوا. آج مولوی سے پوچھا یہ جو قرآن میں لکھا ہے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا, وہ کہے گا اللہ کی قدرت کی وجہ سے. ہم سے پوچھو علی کے فضائل کیسے ہو گئے, علی کی ولایت کی وجہ سے. اللہ قادر مطلق ہے, علی ولی مطلق. اللہ خالق ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے, علی ولی ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے. موضوع ہر دور میں میری مجبوری رہی ہے. آج دن ہے میرے اس بادشاہ کا جو علی بھی ہے تقی بھی ہے. کیا خوبصورت تسلسل ہے میرے اماموں کا. اس علی سے پہلے بھی محمد تھا. ادھر ادھر کے لفظ ڈھونڈ کے میں وقت گزار سکتا تھا, لیکن جس کا دن ہے آپ تو راضی ہو جائیں گے لیکن وہ بادشاہ شاید راضی نہ ہو. لہذا میں دو جملے اس شہنشاہ کی بارگاہ میں ضرور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اس علی سے پہلے بھی ایک محمد, اس علی سے پہلے بھی ایک محمد, اور ویسے بھی ہر علی سے پہلے کسی نہ کسی محمد کا ہونا ضروری. بڑی خوبصورت آپ نے سطر سنی, بڑی خوبصورت آپ نے بات سنی. میرا خیال ہے کہ اگلا جملہ بھی اسی مجمع کا حق بنتا ہے. اس علی سے پہلے بھی محمد, اس علی سے پہلے بھی محمد. صدر کی مجھے منڈی میں قیمت چاہیے. اس علی کے بعد بھی حسن ہے. آئے آئے اس علی کے بعد بھی حسن. نام نامی اسم گرامی علی. 4 علی ہیں 12 میں. مجمع میرا نام آصف ہے تو مجمع میں سے اکا دکا 2-4 بندوں کا اور نام بھی آصف ہو سکتا ہے. باہر سے کوئی آصف کہے میں بھی دیکھوں گا, وہ بھی دیکھیں گے. کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ, ہم پکارتے ایک علی کو ہیں, بادشاہ حسین سلامت مدد کے لیے بیک وقت 4 علی آ. نام نامی میرے شہنشاہ کا علی, لقب میرے مالک النقی. کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے, یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. یہ میرا وہ شہنشاہ ہے جس نے سب سے کم عرصہ گزارا ہے امامت کا, اور زیادہ وقت میرے مالک کا زندان میں گزرا. فضائل پڑھنے لگا امام. اور میرے مالک کی علمی بصیرت کتنی تھی, جب سرکار تقی بادشاہ دنیا سے چلے گئے تو امام کا سن مبارک ابھی تھوڑا تھا. متوکل کو خبر ملی, اور آل محمد کے مخالف بادشاہوں میں سے سب سے سنگ دل بادشاہ متوکل تھا. یہ وہ ملعون اول تھا جس نے کربلا کی زیارت کو بند کیا تھا. اس ملعون کے اتنے مظالم ہیں, اس نے اہل بیت کے لہو کے ساتھ گارے بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اس کے اتنے مظالم ہیں, اگر میں منبر سے پڑھوں تو مجمع کا ذہن یکسر تقسیم ہو جائے گا اس کے ظلم کی طرف.
مجھے فضیلت امام کے 4 جملے پڑھنے ہیں، مجھے اس کے مظالم کی طرف آگاہی نہیں، صرف امام کی فضیلت کے جملے پڑھنے۔ اتنا بڑا ملعون تھا اس نے، لیکن ہر دور میں خدا نے اہل بیت کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے ایسے عاشق پیدا کیے۔ بابا جی اسی متوکل کا دور تھا تو اس نے کہا یہ دنیا اہل بیت کے چاہنے والے یہ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا روضہ حسین کی زیارت کرے۔ اس نے کہا کربلا کی زیارت کو بند کرو، کسی صورت میں کربلا کوئی نہ جائے۔ اس نے کربلا کی زیارت کو بند کر دیا۔ اعلان ہو گیا کہ کربلا کی زیارت بند کرنے کے لیے طریقہ کیا اپنا؟ اس نے کہا اتنا مہنگا کر دو، ٹیکس اتنا لگا دو۔ علی کے چاہنے والے ہر دور میں غریب رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے۔ مولا امیر المومنین نے کہا کہ اگر دنیا میں زینت ہوتی میں اپنے چاہنے والوں کو اتنا دیتا ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی۔ آج بندے کہتے ہیں جی ہم علی سے محبت بھی کرتے ہیں، دشمنوں کے پاس اتنا پیسہ، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں اس دنیا میں ہی زینت دینی ہوتی ہم تمہیں یہاں دے دیتے، لیکن ہم نے تمہارا حصہ آخرت میں بچا کے رکھا۔ امیر المومنین کا فرمان، اللہ سے جب بھی مانگنا دولت نہ مانگنا، رزق مانگنا۔ یہ امیر المومنین نے جملہ کہہ دیا، کسی بندے نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ آج کے دور میں یہ جملہ اپلائی ہوا۔ علی نے فرمایا تھا اللہ سے رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ آج میں نے ایسے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت کا ڈھیر ہے، رزق سے محروم۔ اب جن بندوں نے سر ہلایا وہ سوچ رہے ہوں گے جن کے پاس دولت ہے ان کے پاس رزق کیسے نہیں؟ ان کے سامنے کھانے کا ڈھیر لگا، وہ کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں کھاتا، میں یہ بھی نہیں کھاتا۔ کیا فائدہ اس میں؟ کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم ہے، امانت رزق سے محروم۔ علی نے فرمایا تھا اللہ دولت دے تو جو سب سے پہلے چیز گھر سے جاتی ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ جتنا امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا۔ ایک بندے نے کہا مولا دولت سکون کیسے کھو دیتی ہے؟ امیر المومنین نے مسکرا کے فرمایا کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو نیند کیسے آئے گی؟ یہ کسی کے حصے کا مال تھا جو تو کسی طریقے سے اپنے گھر لے آیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں دولت کی کثرت سکون کی قلت کا باعث ہوگا۔ جتنا زیادہ امیر ہوگا اتنا بے سکون ہوگا۔ اگر آپ وضاحت مانگے تو میں وضاحت میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ میں نے ایسے ایسے امیر دیکھے ملوں کے مالک ہیں لیکن نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں، مرضی کی نیند بھی نہیں لے سکتے۔ محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ اسے جہاں سکون ملے وہ سر رکھ کے سو جاتا۔